نماز بندے اور رب کے درمیان رابطہ ہے، اور جب یہ نماز باجماعت ادا کی جائے تو یہ صرف عبادت نہیں رہتی، یہ امت مسلمہ کا اتحاد، بھائی چارہ اور رحمت کا منظر بن جاتی ہے۔ مسجد کی صفوں میں جب دل جھکتے ہیں تو فرشتے رحمتوں کے پروں سے ان نمازیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اکیلے نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ یعنی ایک نماز میں اگر ایک نیکی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 27 نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لیتی ہے جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں ان پر فرشتے رحمت کے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلوں میں محبت بڑھتی ہے، ایک ہی صف میں امیر و غریب، عالم و عامی سب برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے، یہی مساوات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان سے حفاظت بھی ملتی ہے۔ جو بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو پورا مجمع جھک جاتا ہے۔ یہ منظر دنیا کے کسی نظام میں نہیں، صرف اسلام میں ہے۔ یہ اللہ کے حضور عاجزی، اتحاد اور ایمان کا حسین منظر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو صرف ایک فریضہ نہ سمجھیں بلکہ اسے جماعت کے ساتھ ادا کر کے امت کے شرازے کو جوڑیں۔ نماز تنہائی میں بخشش کا ذریعہ ہے اور جماعت میں رحمتوں کا سمندر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔